ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع إليه سبيلا. رواہ مسلم. وإذن قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي رواية أخرى من كان له آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی اور کبریائی، ہر طرح کی شان و شوکت، جاہ و جلال، بلندی اور مرتبہ صرف اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. اور انگن درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری پیغمبر اور خاتم الانبیاء بنا کر اس آخری امت کے طرف مبعوث فرمایا ہے. آج انشاءاللہ آپ حضرات کے روبرو عقیدہ اور رسالت کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی جائیں گی. محترم بھائیوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان و شکر ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے بہت سارے رحمتیں نازل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں کھانے پینے کے جو مختلف نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اسی طرح ہماری زندگی بسر کرنے کے لیے اچھے طریقے کو، بہترین طریقے کو، کامیاب طریقے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے اور مختلف رسولوں کے ذریعے ہمیں ہدایت نصیب کیا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. خدا نخواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کھانے پینے کے لیے تمام نعمتیں دیتا، اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ ہدایت نہ دیتا تو ہم لوگوں کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو سکتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. تمام مخلوقات میں جتنے بھی چرندے، پرندے، جانور
اور جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں ان تمام میں اگر ہمیں اشرف بنایا ہے تو وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انبیاء اکرام اور اللہ کے ہدایت کے ذریعے ہم کو رہنمائی فرمائی ہے کہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکے اور اللہ کو پہچان سکے، اسی طرح انبیاء کی قدر کر سکے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اگر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں، انبیاء و رسول کا طریقہ نہیں، تو یہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس ہدایت نہیں، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، تو ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کا شادی بیاہ کرنا، ان کے معاملات کا کرنا کس ڈھنگ سے ہوتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ چاہے وہ نعوذ باللہ زناکاری کے اندر لے لو یا کسی اور برائی کے اندر لے لو، جن کے پاس اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، وہ پورے طور پر جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی، اس دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی سب سے بہترین زندگی ان کی ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی سورت آپ لوگوں کے سامنے میں نے تلاوت کیا تھا، اس کا معنی یہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی۔ عصر سے مراد گھڑی ہے، گھڑی سے مراد وقت ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ وقت کی قسم کھاتا ہے۔ اور یہاں وقت سے عصر مانے یعنی جو ظہر کے بعد جو عصر کی نماز آتی ہے، عصر کی نماز کا وقت بھی مراد لیا جاتا ہے۔ ویسے عربی میں زبان میں بہت زیادہ تفصیل ہوتی ہے، لیکن عصر زمانہ اگر لیتے ہیں تو کوئی بھی زمانہ کیوں نہ ہو، کوئی بھی زمانہ کیوں نہ ہو، آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے لے کر کے قیامت کے آخری دن جو انسان پیدا ہونے والا ہے، اس دن تک وقت کہا جا سکتا ہے، زمانہ کہا جا سکتا ہے۔ تو والعصر قسم ہے زمانے کی، چاہے وہ کوئی بھی زمانہ کیوں نہ گزرا ہو، چاہے اب کا زمانہ کیوں نہ ہو یا آنے والا زمانہ کیوں نہ ہو، کسی بھی زمانے میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتا ہے، چاہے آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہو، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہو، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہو، کسی بھی زمانہ جو گزر چکا ہے وہ گزر رہا ہوا زمانہ کیوں نہ ہو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کا زمانہ ہو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد 1400 سال جو اب گزر چکے ہیں وہ زمانہ کیوں نہ ہو، جو ابھی ہمارے سامنے زمانہ رکا ہوا ہے وہ زمانہ کیوں نہ ہو، جو آنے والا زمانہ ہے، اس پورے زمانے کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کھا رہے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، چاہے کوئی بھی زمانہ کیوں نہ گزرا ہو، ہر انسان اپنے اپنے جگہ پر نقصان میں تھا، گھاٹے میں تھا، اور اس دنیا اور آخرت کے دونوں گھاٹے میں تھا۔ ان الانسان لفی خسر، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، انسان جو بنی نوعی انسان جس کو کہا جاتا ہے، عورت مرد دونوں شامل ہیں، تو بے شک ہر انسان ہر زمانے میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ماڈرن زمانے میں آ چکے ہیں، دنیا بڑی ترقی کر چکی ہے، اس زمانے میں ہم کامیاب ہیں، کوئی زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ گیا، کوئی پہاڑوں سے لے کر چاند تک پہنچ گیا،
کوئی سمندر کے اوپر سے لے کر تہ تک پہنچ گیا، اس کونے سے اس کونے تک پہنچ گیا، منٹوں میں زمین و آسمان کا سفر طے کر رہا ہے۔ آج اگر آدمی یہ کہے کہ ہم لوگ کامیاب ہو گئے ہیں تو نہیں، کوئی بھی کسی بھی زمانے میں کسی بھی طرح کی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ کب تک؟ کس وقت تک؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بہت ہی بڑے نقصان میں اور گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، جب تک کہ آدمی ایمان لے کر نہ آ جائے۔ اب دنیا میں کتنے قومیں ہیں، کتنے ذات ہیں، کتنے الگ الگ طریقے کے عبادت کے چیزوں میں لوگ ملوث ہیں، کوئی پتھر کی، کوئی کسی اور چیز کی، کوئی خواہشات کی، کوئی اپنے دماغ ہی کو نعوذ باللہ حاکم مانتا ہے، کوئی اپنی طاقت کو حاکم مانتا ہے۔ مختلف طریقے سے ہر آدمی اپنے اپنے جو پاس وسائل ہیں ان وسائل ہی کو نعوذ باللہ وہ خدا سمجھتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ ایمان کیسے لے کر آنا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والیوم الآخر۔ ایمان کیسے ہے؟ کہ اللہ پر ایمان لے کر آنا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اسی کا معنی ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کا معنی اگر ڈھونڈنا ہے تو لا الہ الا اللہ میں ملتا ہے۔ تو اللہ کون ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی حاکم، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق۔ پہلے آدمی جو بھی اپنے ذہن میں اپنے دل میں رکھا ہے اس کا انکار کرو، جو آدمی گھمنڈ کے اندر چور ہے اس کا انکار کرو، جو آدمی اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کو یا خداؤں کو سمجھتا ہے کہ وہ خدا ہیں اس کا انکار کرو، یا جو بعض لوگ کرامات کے ذریعے کچھ چیزوں کو پیش کر کے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ بڑی کرامت والا ہے، بڑے اس کے اندر قدرتیں ہیں، یہ چیز کو دیکھ کر تم اس کو بڑا مانو، خدا مانو۔ ان تمام چیزوں کو انکار کرنا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیا تھا۔ دیکھا سورج کو، دیکھا کہ بڑا چمکدار ہے، بڑا جو ہے اس کے اندر بڑی روشنی آنے والی ہے، اس کو دیکھ کر سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ہے۔ جب سورج ڈوب گیا، اس کی روشنی چلی گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کے اندر تو کسی قسم کی جو ہے روشنی باقی نہیں رہی، اور وہ روشنی ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ 12 گھنٹے کے اندر وہ روشنی کیا ہو گئی؟ بجھ گئی، اور اس کی کوئی طاقت نہیں۔ تو سمجھا اور دیکھا کہ چاند کے اندر روشنی نظر آئی، چاند ایک بہت بڑی چیز دکھنے میں آئی، اور جب چاند بھی زائل ہو گیا، اس کا نور بھی ختم ہو گیا، تو کہا کہ یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ جب ستاروں کو دیکھا کہ رات میں چمک رہے تھے تو سمجھا کہ ہو سکتا ہے ستاروں میں، کیونکہ اس زمانے میں چاند سورج کو پوجا کرنے والے لوگ تھے، ستاروں کو پوجا کرنے والے لوگ تھے، جس طرح کے آج اس دور میں بھی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ دن میں اس کی روشنی غائب ہو چکی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا، بلکہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا وہی خدا ہے، وہی مجھے راہ راست دکھانے والا ہے، وہ اللہ ہے۔ تو وہ اللہ کو کیسے ماننا ہے؟ پہلے سارے چیزوں کا انکار کرنا ہے،
ہمارے باپ دادا جسے پوجا کرتے تھے چھوڑنا ہے، ہمارے باپ دادا جس درگاہ پہ جاتے تھے اس کو چھوڑنا ہے، ہمارے باپ دادا جن پیروں کو مانتے تھے خدا کے برابر ان کو چھوڑنا ہے، ہمارے باپ دادا جن پتھروں کی نعوذ باللہ پوجا کرتے تھے ان کو چھوڑنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی قوم کا ہو، چاہے وہ کوئی کسی بھی ذات کا ہو، چاہے وہ دنیا کی کسی بھی کونے کا ہو، کسی بھی زبان کا ہو، پڑھا لکھا آدمی ہو، انجینئر ہو یا ان پڑھ ہو یا جاہل ہو یا کسی بھی قسم کا آدمی ہو، تمام چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، پہلے تمام چیزوں کو انکار کر دو کہ کوئی نہیں الا اللہ، صرف اللہ اکیلا ہمارا معبود ہے، ہمارا حاکم ہے، ہمارا خدا ہے۔ آدمی کو اللہ رب العالمین کے لیے تمام چیزوں کو انکار کر کر ایمان لانے کا نام ہے، اور اسی ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ غائبانہ چیزوں پر بھی ایمان لانے کے لیے کہا۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اس کے اوپر ایمان ہم لاتے ہوئے کچھ چیزوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رازدار کے طور پر بنایا ہے ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے کون سی چیز ہے؟ الملائکہ، فرشتے، مختلف فرشتے ہیں، اسرافیل ہیں، جبرائیل علیہ السلام ہیں، اسرائیل علیہ السلام ہیں، ملک الموت ہیں، منکر نکیر ہیں، بارش کے فرشتے ہیں، اور اسی طریقے سے مصیبتوں سے بچانے والے الگ سے فرشتے ہیں۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو بنایا ہے۔ عرش کے اٹھانے والے فرشتے الگ ہیں، جنت کے فرشتے الگ ہیں، جہنم کے فرشتے الگ ہیں، قبر کے اندر سوال جواب کرنے والے فرشتے الگ ہیں، موت کے وقت ہمارے سامنے آنے والے فرشتے الگ ہیں، الگ الگ فرشتے ہیں۔ ان تمام فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ یہ ایمان ہم کو اگر ہم تحقیق کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے تلاش کرنا چاہے، ملاقات کرنا چاہے، ریسرچ کرنا چاہے تو ہم سے ہونے والا کام نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے لیے کہا، مان لینا ہے کہ فرشتوں کو بنا دیکھے مان لو، وقت آنے پر ان فرشتوں کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے گا۔ تو فرشتوں پر ایمان لے کر آنا اور انبیاء پر ایمان لے کر آنا، جیسا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، ایسے ہی تمام انبیاء پر بھی ایمان لانا ہے جو پہلے آ چکے ہیں، پہلے کے قوموں کے طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، ان انبیاء کرام کے اوپر بھی ایمان لانا ہے، ان کے کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وقت کے ضرورت کے مطابق کبھی نبیوں کو ایک زمانے میں ایک بھیجا، کبھی 2 بھیجا، کبھی 3 بھیجا، کبھی ایک خاندان میں کئی انبیاء کو بھیجا، پھر اس خاندان میں نہیں دوسرے خاندان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ ایسے مختلف طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف خاندانوں میں، مختلف زبانوں میں، مختلف مکانات میں، مختلف دنیا کے الگ الگ ملکوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا تھا۔ تو ان کے اوپر بھی ایمان لانا ہے ہم کو۔ اور رسالت کے اعتبار سے آج اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا اور ایمان لانا اور ان کے مطابق چلنے کا نام ہے رسالت، اور اس کو ماننے کا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسے ہم شہادت لاتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اللہ کے پیغمبر، اللہ کی رسالت کو لانے والے، اللہ کی بات کو ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو ایک طرف ایمان لانا اور دوسرے طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہوئے ان کے طریقے پر چلنا، اس کا نام ہوتا ہے ایمان۔ اور کلمہ شہادت، پہلے کلمے کو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کا مطلب یہی ہے کہ سب سے پہلے آدمی اگر اسلام کی بنیاد کو قائم کرنا ہے، اسلام کے اندر داخل ہونا ہے اور اسلام کا دروازہ کھول کر اس گھر میں آنا ہے، امن کے گھر میں، تو پہلے کیا کرنا ہے؟ کلمہ شہادت۔ کلمہ شہادت کو کیسے اقرار کرنا ہے؟ الاقرار باللسان، الاقرار باللسان، زبان کے ذریعے اقرار کرنا، اور اسی طریقے سے دل میں اس کو التصدیق بالقلب، دل کے ذریعے، دل کے ساتھ اس کو تصدیق کرنا، یعنی دل کے گہرائیوں کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی زبان سے بول دیا اور دل میں اس کا کوئی خیال نہیں، ایسا نہیں۔ اسی طریقے سے بالجوارح، تصدیق بالجوارح، یا والعمل بالجوارح، عمل کرنا کس کے ذریعے؟ اپنے اعضاء کے ذریعے۔ کیسے؟ نماز کے لیے آدمی جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے۔ اس طریقے سے آدمی کیا کرنا ہے؟ کلمہ شہادت کو زبان سے اقرار کرنا اور دل میں اس کو مضبوطی کے ساتھ ٹھان لینا اور اپنے جسم کے اعضاء کے ذریعے عمل کرنا، اس کا نام تصدیق ہوتا ہے۔ تصدیق ان تین چیزوں میں سے کوئی بھی چیز کو چھوڑ دیتا ہے آدمی تو اس کا تصدیق کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ آدمی زبان سے کہتا ہے، دل میں نہیں ہے، تو آدمی اسلام کے لیے کوئی کوشش نہیں کرے گا، دین سیکھنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے دل میں نہیں ہے۔ دل میں ہے مگر زبان سے اقرار نہیں کرنا چاہتا۔ دل میں تو ہے بھائی چلو اللہ ہے، مانا جائے، دل سے مانتے ہیں، اب آدمی سستی کی وجہ سے نہ اور دوسرے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اپنی زبان سے اقرار بھی نہیں کرتا ہے اور عمل بھی نہیں کرتا، تب بھی نہیں، یا دل سے مانتا بھی ہے اور زبان سے اقرار بھی کرتا ہے لیکن عملی طور پر عمل نہیں کرتا، تب بھی نہیں مانا جائے گا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو کہ کلمے کی شہادت جو دیتے ہیں، زبان سے بھی اقرار کرنا ہے، دل و جان سے بھی اس کلمے کے ساتھ حق ادا کرنا ہے، اور اپنے عمل کے ذریعے بھی اس کو بتلانا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اسلام کے اوپر قائم ہوں، اسلام کی شریعت کے مطابق میں عمل کرتا ہوں، جب اس کا کلمہ کامیاب ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے ستونوں کو فرض کیا ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ان میں سے نماز ایک ایسی چیز ہے جو ایمان کے قریب ترین عمل ہے، ہو سکتا ہے، اور بعض علماء کا فتویٰ بھی ہے، جیسے بن باز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں اگر آدمی نماز نہ پڑھے، نعوذ باللہ ایسے ہی اس کی موت ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی کفر کی حالت پر اس کی موت ہوئی ہو۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا جائے گا، اتنا بڑا جو ہے اس کا گناہ ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، تو کلمہ شہادت کے بعد آدمی کو اپنے ایمان کی شہادت دینے کے لیے، گواہی دینے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے آدمی نماز کو 24 گھنٹے میں 5 وقت پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر اس کا کلمہ، اس کا ایمان، اس کا اسلام کامیاب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بارہا کہا ہے کہ
نماز کو قائم کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑی، ایک وقت کی بھی۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کو ادا کرنا ہمارے ایمان کے قریب ترین چیز میں سے ہے۔ اسی لیے کوئی آدمی کو دیکھو کہ اگر وہ نماز ادا کر رہا ہے تو سمجھو کہ وہ ایمان والا ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے تو سمجھو کہ اس کا ایمان گڑبڑ ہے۔ اس کے انتقال ہونے کے بعد اللہ کو معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا آنے والا ہے، لیکن ظاہری قرآن اور حدیث کی روشنی سے اس کی کامیابی کا کوئی اندیشہ نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اسے پوچھے گا نماز کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ اگر نماز اس کی صحیح ہے صلح الاعمال کلہ، تو اس کے دوسرے اعمال تمام کے تمام مان لیے جائیں گے جو نیک کام کیا ہے۔ وَإِن فسدت اعمال کلہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کے نماز ناقص ہو جاتی ہے، نماز میں وہ فیل ہو جاتا ہے، تو اس کے تمام اعمال ناکام قرار دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، رسالت کے ساتھ، توحید کے ساتھ نماز بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جنتی لوگ جو جنت میں جائیں گے اور جہنمی لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو بعض سوالات آپس میں کریں گے۔ دنیا میں مسلمانوں کی طرح سب لوگ تھے، دوست احباب تھے، تو بعض لوگ اس میں سے جنت میں ہیں اور بعض لوگ جہنم میں۔ تو جنتی لوگ سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جب جنت میں جو گئے ہوئے تھے وہ لوگ سوال کریں گے، اللہ تعالیٰ دکھائے گا جہنمیوں کو اور جنتیوں کو، دیکھیں گے یہ ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، وہ ہمارے ساتھ چلتا تھا، وہ محفل میں آتا تھا، وہ میرے کلاس میٹ تھا، وہ میرے تجارت میں پارٹنر تھا، وہ میرے کام میں جو ہے ساتھی تھا۔ لیکن ساتھیوں میں، دوستوں میں کیا ہوتا ہے؟ ایک نمازی ہوتا ہے، ایک بے نمازی ہوتا ہے۔ ایک اسکول کا فرینڈ ہوتا ہے، ایک نمازی ہوتا ہے، ایک بے نمازی ہوتا ہے۔ کام کرنے والوں میں بعض دوست احباب ہوتے ہیں، بھائی ذرا کام میں جاتا ہوں، میں نماز کے لیے جاتا ہوں، اچھا تو جا کے آ جا نماز کو۔ حالانکہ ہمیں بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہے، لیکن ایک آدمی کو چھوڑ دیا، اچھی بات ہے، چھوڑنا اچھی بات ہے، لیکن اس کا بھی پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن جب یہ دوست احباب بعض اس میں سے جنت میں ہوں گے، بعض اس میں سے جہنم میں ہوں گے، تو جنت میں جو رہنے والے ہیں پوچھتے ہیں، ارے تم بھی تو دنیا میں مسلمان تھے، کس سے؟ جہنمیوں سے۔ ما سلککم فی سقر، تم کیوں جہنم کے اندر ہیں؟ کیا بات ہے کہ تم جہنم میں چلے گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، سب سے پہلی بات یہ کہیں گے کہ ارے ہم نمازی نہیں تھے۔ ہم کیا نہیں تھے؟ نمازی نہیں تھے۔ اب دوست احباب بھائی ایک جگہ بیٹھتے تھے، ایک ہنڈی میں کھاتے تھے، ایک روم میں رہتے تھے، ایک کالج میں پڑھتے تھے، ایک کام کرتے تھے، مختلف تھے، لیکن بعض دوست اس میں کیا کرتے ہیں؟ نمازی ہوتے ہیں، بعض دوست نمازی نہیں ہوتے۔ اب جب جنت میں جائیں گے نمازی لوگ سوال کریں گے دوستوں سے، اور وہ جو بے نمازی تھے وہ کہیں گے سب سے پہلے بھائی ہم نمازی نہیں تھے، بات کے باتیں بعد میں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کل قیامت کے دن بھی جو نمازی ہوں گے وہ جنت میں نظر آئیں گے، جو بے نمازی ہوں گے وہ نعوذ باللہ جہنم میں نظر آئیں گے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستو، کل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر،
بے شک انسان بڑے نقصان میں ہے، بڑے گھاٹے میں ہے، مگر وہ شخص جو اللہ پر ایمان لے کر آیا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے کر آیا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے کر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور ان کی رسالت کو مانا اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان لے کر آیا، اسی طریقے سے تقدیر پر ایمان لے کر آیا اور رسالت کے اعتبار سے اللہ کی رسالت کو مانا، اور اللہ کی رسالت میں سب سے پہلے وہ نماز کو قائم کیا۔ نماز ہر غریب پر، ہر عورت پر، ہر مرد پر، ہر بوڑھے پر، ہر بوڑھی پر نماز فرض ہے، بیمار پر، مسافر پر، جنگ میں جہاد میں رہنے والے مجاہدین پر بھی نماز فرض ہے۔ نماز روزدار پر، حج کرنے والے پر، عمرہ کرنے والے پر، زکوٰۃ دینے والے پر، ماں باپ کی خدمت کرنے والے پر، استاد پر، شاگرد پر، سب پر نماز فرض ہے۔ کوئی ایک آدمی یا کوئی ایک ایسی صفت بتاؤ جس پر نماز معاف ہو۔ آدمی بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ نماز کب ساقط ہوتی ہے؟ جب انسان مر جاتا ہے، تبھی خاص طور پر مرد پر نماز اسی وقت ساقط ہوتی ہے۔ بیمار ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھنا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھنا ہے، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھنا ہے جب تک کہ اس کو ہوش ہو۔ جنگ میں اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، گناہ کے کام میں تو نہیں ہے، سامنے دشمن ہے، ذرا غفلت کریں گے تو سامنے والا وار کرے گا، ایسی حالت میں بھی نماز فرض ہے۔ اللہ اکبر! جہاد سب سے بڑا عمل ہے، ثواب کا کام ہے، وہ جہاد کے اندر شامل ہے۔ اس وقت بھی جو جہاد کے اندر ہیں، جو فوجی ہیں، فوجیوں کی ایک ٹولی سامنے والوں سے مقابلہ کرے گی، فوجیوں کی دوسری ٹولی نماز ادا کرے گی، اور فوجیوں کی نماز کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھایا ہے۔ مریض کے نماز کے طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور جو مریض نہیں ہے، جو اچھے ہیں، ان کے نماز کا طریقہ تو سب کو معلوم ہے۔ اسی طریقے سے عورت پر بھی نماز 5 وقت کی فرض ہے، سوائے نفاس کی حالت میں اور حیض کی حالت میں، یہ دونوں وقت چھوڑ کر ہر حال میں ان کو بھی نماز فرض ہے، چاہے وہ بچے کو دودھ پلانے والی ماں کیوں نہ ہو، چاہے 8 مہینے کا 9 مہینے کا پیٹ میں بچہ کیوں نہ ہو، تب بھی نماز عورت پر فرض ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، چاہے عورت بھی بیمار ہو، تھکان میں ہو، صبح سے شام تک بچوں کو اور شوہر کو محنت کر کر گھر میں وہ بنا کر خدمت کیوں نہ کرتی ہو، اس پر بھی نماز فرض ہے۔ وقت پر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بچوں کی خدمت میں لگی ہوئی تھی، شوہر کی خدمت کرنا بڑی نیکی کا کام ہے، شوہر کی خدمت میں لگی ہوئی ہوں، اس وجہ سے نماز مجھے موقع نہیں ملتا پڑھنے کا، نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو معاف ہے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ ایک طرف تو عقیدہ اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنا اور اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ کرنا، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا اور ان کے طریقے کو اپنانا، اسی طریقے سے نماز کو وقت پر ادا کرنا، یہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ اگر اس حال میں اگر آدمی ہے تو سمجھو کہ وہ پکا ایمان والا ہے۔ اتنا اگر آدمی ہے تو اس کے بعد رمضان کے روزے رکھنا آسان ہے۔ جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، صرف رمضان میں 1 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا، آرام سے رکھ سکتا ہے۔ لیکن بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ نماز تو سال بھر نہیں پڑھتے، بعض دفعہ رمضان میں بھی نہیں پڑھتے، لیکن روزے رہتے ہیں۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں، روزے رہتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، کسی بھی حالت میں اس کا روزہ کوئی کامیاب کا جو ہے گارنٹی نہیں ہو سکتا۔ روزہ بھی ہو تو اس کے نماز کے ساتھ ہی اس کا روزہ مکمل ہو سکتا ہے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا روزہ قابل قبول نہیں مانا جائے گا۔ زکوٰۃ دینے والا ہے، لاکھوں کی زکوٰۃ دیتا ہے، کروڑوں کی زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، مختلف کام کرتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا،
تو کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارے بڑا زکوٰۃ دینے والا تھا، بڑا خیرات کرنے والا تھا، کروڑوں کے روپیہ خیرات کر دیا میرے خوشنودی کے لیے، اس لیے اس کی معافی ہوگی؟ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ جو آدمی مکمل زکوٰۃ دے دیا اگر نماز نہ پڑھے تب بھی اس کو جنت، ایسا نہیں کہا، بلکہ جس انسان کی نماز مکمل ہو گئی اس کے دوسرے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ درست مانے گا۔ اسی طریقے سے حج ہے، عمرہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، حج آدمی کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ بہت سارے لوگ ہیں آج ماڈرن حجاج کہلائے جاتے ہیں، ماڈرن عمرہ کرنے والے۔ کہاں بھائی ادھر ادھر کہیں کو جانا دوسرے ملکوں کو حج کو جا کہیں گے اچھا ایک بڑا ٹور ہو جاتا۔ آدمی حج کو جاتا ہے، طواف کر لیتا ہے، مکے کے اندر مدینے کے اندر جو اچھے اچھے کھجور ہیں یا سونا چاندی ہے وہ لے لیتا ہے، اور وہ حج میں کیا دعا پڑھنا ہے، عمرے میں کیا دعا پڑھنا ہے، سفر کی کیا دعا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھنا ہے، اور نماز جو ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دعا پڑھ کر داخل ہونا ہے، نکلتے ہیں تو کیا دعا پڑھ کر نکلنا ہے، کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھنا ہے، کیا دعا پڑھ کر نکلنا ہے، اس کا کچھ بھی ہوش نہیں ہے۔ جاؤ ایک مرتبہ مکے کو، دیکھو لوگ کس کس طریقے سے حج کرنے کے لیے آتے ہیں، جب ان کو بٹھا کر پوچھا جاتا ہے تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں اپنے ہوٹلوں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، نماز کعبۃ اللہ میں چل رہی ہوتی ہے، مدینے میں لوگ اپنے ہوٹلوں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھ کر اور کیسے پڑھا جاتا ہے اس کا کوئی خیال نہیں۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ 100 حج زندگی بھر حج کرنے سے اس طرح سے جو بے نمازی ہے، نماز کی نہیں ہے اور اس کا نماز کو بھی کوئی ہوش نہیں ہے، تو اس طرح سے بنا نماز کے اگر حج کرتا ہے تو کیا اس کا حج قبول ہوگا؟ بنا نماز کے اگر عمرہ کرتا ہے تو اس کا عمرہ قبول ہوگا؟ تو نماز کے بغیر مطلب یہی ہے کہ نماز کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ حج میں نماز ہے، عمرے میں نماز ہے، زکوٰۃ دینے والے پر بھی نماز ہے، روزے رکھنے والے پر بھی نماز ہے، کلمہ شہادت پڑھنے والے پر بھی نماز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کو ماننے والے پر بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے پر بھی نماز ہے، والدین کی خدمت کرنے والے پر بھی نماز ہے، سوسائٹی کی خدمت کرنے والے کے اوپر بھی نماز ہے، ڈاکٹر پر بھی نماز ہے، اڑوس پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے پر بھی نماز ہے، امام پر بھی نماز ہے، نبی پر بھی نماز ہے۔ نماز کس پر نہیں ہے بھائی؟ ہر ایک آدمی پر نماز ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا کلمہ اگر صحیح ہونا ہے، دنیا میں ہم نقصان سے بچنا ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان بے شک نقصان میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اگر اس نقصان میں سے باہر نکلنا ہے تو الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ یہ نقصان نہیں اٹھائیں گے، دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ وہ کون ہے؟ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، نیک کام کیے، جو ابھی تک میں نے گنایا یہ تمام چیز نیک کام ہے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اڑوس پڑوسیوں کا خیال کرنا، چھوٹوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، یہ تمام چیزیں نیک اعمال میں شامل ہیں۔ جو بھی کام جس کو بھلا سمجھا جاتا ہے، کسی انسان کا پانی پلانا نیک کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، سڑک پر تکلیف دینے والی چیز، چاہے پتھر ہو، چاہے کانٹا ہو، چاہے گڈھا ہو، آدمی اس کو ہٹاتا ہے، گڈھے کو بند کرتا ہے، کانٹے کو ہٹاتا ہے، پتھر کو ہٹاتا ہے، تب بھی وہ بھی صدقہ ہے۔ اور انسان کو دیکھ کر مسکرا کر اس کو بات چیت کرتا ہے، اس کو سلام کرتا ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ان تمام اعمال کا ثواب ہمیں ملنا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کا جزا ہم کو دینا ہے۔ تو کیا چیز ہونا ہے؟ کلمہ شہادت کے بعد، ایمان کے بعد، رسالت کے بعد نماز۔ نماز ہے تو سارے اعمال ہیں، نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچا ایمان والا بنائے، پکا ایمان والا بنائے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو پکا نمازی بنائے، نماز کو اچھی طریقے سے سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، وقت پر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج تک جتنے بھی نمازیں ہمارے جو ہے ہم سے چھوٹ چکے ہیں، اے اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اے اللہ ان چیزوں کو تو معاف کر کر آج سے ہم کو پکا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، ہمارے عورتوں کے ایمان کو مضبوط فرمائے، ان کو صبر عظیم نصیب فرمائے، نماز پر قائم اور ثابت قدمی کے ساتھ پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بھی ہم نماز پڑھتے ہیں اس نماز کو قبول فرمائے، ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمارے حج اور عمرے کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے سنت کام کو قبول فرمائے، نفل اعمال کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے تجارت کے اندر برکت دے، ہمارے گھروں کے اندر برکت دے، ہمارے برتنوں کے اندر برکت دے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دکانوں میں برکت دے، اللہ رب العالمین ہمارے شہروں میں، ہمارے گلیوں میں، ہمارے محلوں میں ہر طرح کی جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ ان تمام بیماریوں سے ہم سب کو بھی آزاد فرما، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اور جو بھی مہاماری اس دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے اے اللہ ان تمام بڑی بیماریوں سے سارے انسانوں کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس بیماری کو تو دور فرما، اے اللہ ہمارے اولاد کو تو نیک بنا، توفیق عنایت فرما، اے اللہ ہمارے والدین کو جن کا انتقال ہو چکا ہے اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرما، ان کے چھوٹے بڑے غلطیوں کو تو معاف فرما، اے اللہ جو کمزور ہمارے والدین ہیں یا ہمارے بڑے ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، اے اللہ ان کی کمزوری کو تو دور فرما، ان کی بیماریوں کو تو دور فرما، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے والدین جو زندہ ہیں ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔